جب ہلاکو نے 656 ہجری میں بغداد کو تباہ کیا تھا، پتہ ہے کتنے آدمی قتل کیے تھے؟ 15 لاکھ آدمی۔ 15 لاکھ آدمی، کئی دن ان کا قتل عام ہوتا رہا۔ 20 لاکھ کی آبادی تھی، 5 لاکھ کیسے نکل گئے، بچ گئے یا اس نے خود چھوڑ دیے۔ 15 لاکھ آدمی ذبح کیے اس نے، اور اس کے پیچھے بے شمار جو چل رہی تھی نافرمانی، اس میں ایک بڑی نافرمانی فرقہ واریت تھی، اور شیعہ سنی فساد اور شافعی حنفی فساد، مالکی حنبلی فساد۔ اب تو چونکہ اللہ نے ایسے بلاک بنا دیے کہ جو شوافع ہیں ان کا بلاک الگ ہو گیا، احناف کا بلاک الگ ہو گیا، حنبلیوں کا الگ ہو گیا، مالکی افریقہ میں چلے گئے، حنفی وسط ایشیا میں آ گئے، شافعی مشرق بعید میں چلے گئے، حنبلی بلاد عرب میں چلے گئے، تو ان کی آپس میں کوئی وہ پھینک سینگ نہیں پھنستے ہیں۔ لیکن چونکہ شیطان نے تو محنت کرنی ہے، تو اہل السنت والجماعت ہو کر آپس میں اتنے لڑائیاں ہیں، اور مختلف جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سب کے آگے مختلف مکاتب فکر ہیں، اور وہ آپس میں نفرتوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور بغض تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یہی حال بغداد کا تھا، یہی حال بغداد کا تھا۔ اللہ مجھے بڑے بول اور دعوے سے بچائے۔ بچوں، تاریخ پڑھے بغیر دین سمجھ میں نہیں آتا پوری طرح۔ آدمی عبرت نہیں لے سکتا، سبق نہیں لے سکتا، صرف فقہ میں گم ہو کر ایک عجیب قسم کی وہ مخلوق بن جاتا ہے۔ پورا قرآن سامنے ہو، پوری نبی کی سیرت سامنے ہو، تاریخ سامنے ہو، تو فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ بغداد کو تحت کر دیا ہلاکو خان نے، کہ اس کے پیچھے بڑا سبب یہ آپس کے روزانہ مناظرے ہوتے تھے۔ 317 ہجری میں 317 یعنی ابھی خیر القرون ختم ہوا ہی تھا، بغداد میں حنبلی اور غیر حنبلی مناظرے میں اس قدر فساد ہوا کہ سینکڑوں آدمی قتل ہو گئے، ایک دوسرے کی جان کے ایسے درپے ہوئے۔ دونوں طرف سے اہل سنت ہیں، لیکن ایک دوسرے کی گردنیں اڑا دی، اور یہ عام ہونے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب بن کر آیا 656 ہجری میں۔ اس نے سارے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ساری کتابیں اٹھا کے دریائے دجلہ میں ڈال دی۔ دریائے دجلہ کا پانی 1 مہینے سیاہ ہو کے بہتا رہا، اتنی کتابیں اس نے ڈال دی۔ اور اللہ نے ایسا رعب ڈال دیا مسلمانوں پر کہ 40 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک تاتاری مغل کہتا ہے سارے یہیں کھڑے رہو، میں تلوار لے کے آ کے تمہیں قتل کرتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے، وہ تلوار لینے جاتا ہے، وہ 40 وہیں کھڑے ہوئے ہیں، بھاگتے بھی نہیں ہیں، واپس آ کر 40 کی گردن اڑاتا ہے۔ میں مستند کتابوں سے البدایہ سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے 4 دعائیں مانگی، مسجد اجابہ، اب وہ حرم میں شامل ہو گئی، توڑ دیا اس کو۔ مدینہ میں، یا اللہ میری امت پہ تیرا ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ختم کر دے۔ اللہ نے کہا قبول ہے۔